کہ وہ آپ کے سامنے گزارشات رکھے۔ سید عامر نجیب صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ افطار کا وقت قریب ہے اور دور دراز سے ساتھی یہاں آئے اور آپ سے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ آنا، دین کی باتیں کرنا اس اعتبار سے نتیجہ خیز نہ رہا کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں اور زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں تو ظاہر ہے یہ مشقت بہت بڑی مشقت تھی، لیکن یہ والا حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن اجر و ثواب بہرحال جو سنانے والے ہیں ان کو یقیناً ملے گا۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت سے جتنا فائدہ حاصل کیا جانا چاہیے ظاہر ہے ہم اس کی اتنی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ عقل کو دنیا کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں لیکن عقل کو دین کے معاملے میں استعمال نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جس کا علم مکمل یقینی ہے، جو ماضی کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح مستقبل کو بھی اسی طرح جانتا ہے، جس طرح ماضی کو جانتا ہے، جس طرح حال کو جانتا ہے، اس نے نقشہ کھینچا اس وقت کا جب کہ جوب در جوب، گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا، اور جہنم کا داروغہ پوچھے گا ان جہنم میں داخل ہونے والوں سے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تھا، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم زندگی کے غلط راستوں پہ چل رہے تھے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تم نے نافرمانی کے راستے اپنے لیے چنے ہوئے تھے، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ الم یاتکم نذیر، فرمایا قالوا بلا، نہیں، کہیں گے، اعتراف کریں گے، ہاں ڈرانے والا آیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا، بڑی لاپرواہی کے ساتھ جھٹلا دیا۔ یہ جو ہم نصیحت کی باتیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان سے نکال دیتے ہیں، اس کے اندر کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی ارادہ پیدا نہیں کرتے ان نصیحت کی باتوں کو سننے کی وجہ سے، تو یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو جہنم میں جا رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، اعتراف جرم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں ڈرانے والا آیا تھا، ہمیں سمجھانے والا آیا تھا، لیکن ہماری غلطی تھی، ہم نے جھٹلا دیا اس کو، ہم نے کہا اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، بلکہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔
یعنی جو ڈرانے والے تھے، جو تبلیغ کرنے والے تھے، الٹا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم گمراہی میں ہو۔ یہ طرز عمل تھا ان لوگوں کا۔ آج کہتے ہیں نا کہ مولویوں نے کیا اصلاح کرنی ہے، مولویوں نے کیا ملک کو سدھارنا ہے، اس طرح کی سوچ عام پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، تو یہی وہ لوگ تھے جو کہتے تھے تم گمراہی میں، تمہیں پتہ کیا ہے دنیا کا، تم کون سا نظام بدل سکتے ہو، تم سے کیا چلایا جائے گا یہ ملک۔ تو کہتے ہیں کہ تم تو خود گمراہی میں ہو، تم ہمیں کیا ٹھیک کرو گے، تم ہمیں کون سے درست راستے پہ ڈالو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوگا جس طرح آج جیل میں آپ جائیں نا، آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی کیا ایسے آ گیا، یار جھوٹا مقدمہ بنا دیا تھا، یار وہ غلط گواہیاں آ گئی تھیں، وہ اس طریقے سے سزا ہو گئی۔ لیکن جہنمی ان کا شرع صدر ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ واقعتاً ہم اس قابل ہیں کہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ ان کا اعتراف جو جہنم کے داروغہ ہے ان کے سامنے کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے لاپرواہی کی، غفلت کی، ہم نے جھٹلا دیا نصیحت کرنے والوں کو، ہم نے الٹا ان پر الزام لگا دیا کہ تم کیا ہماری اصلاح کرو گے، تم تو خود گمراہی کے میں پڑے ہوئے ہو۔ پھر ان کا کہنا کیا ہوگا، کہیں گے لو کننا نسمع، کاش ہم سنجیدگی سے بات کو سن لیتے۔ آج لوگ جو ہے نا جمعے کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، خطبے وہ سننے کے لیے آ بھی جاتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے یہاں ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ سنجیدگی نہیں ہے، سننے میں بھی سنجیدگی نہیں ہے۔ جب سننے میں سنجیدگی نہیں ہے تو ظاہر ہے عمل میں سنجیدگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ نصیحت کی باتیں وہی لوگ سنتے ہیں جن کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور نصیحت سننے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ذہن بناتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لو کننا نسمع، کاش ہم لوگ سن لیتے، کاش ہم لوگ توجہ سے سن لیتے۔ سنتے تو تھے، انبیاء کی باتیں بھی سنتے تھے نا لوگ، ابو جہل نے بھی سنی، ابو لہب نے بھی سنی، کتنے مشرکین نے انبیاء کی باتیں سنی۔ عبداللہ بن ابی نبی علیہ السلام کے خطبے بھی سنتا تھا نا، لیکن اس کے باوجود لو کننا نسمع، لیکن ایسا سننا جو نہ سننے کے برابر تھا، ایسا سننا جس کے اندر سنجیدگی نہیں تھی، ایسا سننا کہ جو عمل کرنے کی غرض سے نہیں سنا جا رہا تھا۔ فرمایا لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، ونعقل، اور عقل سے کام لے لیتے۔ آج دنیا بھر کے معاملات میں عقل سے کام لے رہے ہیں، ہر طریقے سے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، لیکن نہیں عقل سے کام لیتے تو دین کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیتے، دین کو سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے بعض لوگ عقل کی اتنی مذمت کرتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عقل تو گویا اسلام کے خلاف ہے۔ بھائی عقل جہنم میں داخل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم عقل سے کام لیتے تھے۔ لو کننا نسمع اور نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم عقل سے کام لے لیتے تو کبھی جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ جہنم میں جائیں گے، عقل سے کام لینے والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عقل سے کام لینا کیا ہے؟ یار دنیا کی زندگی آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان چھوڑ کے آ گئے ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہمارے انتقال کر چکے ہیں، بعض لوگوں کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کے اوپر دراز فرمائے، لیکن کتنے واقعات ہر سال ہم کسی نہ کسی کو قبرستان چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ عقل نہیں کہتی کہ ایک دن ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ یہ جو جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، لوگ وراثت کا مال کھا جاتے ہیں، لوگ دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، لوگ جو ہے رشوت لے کر جو ہے نا کام کر کے اور لوگوں کا اس طرح حق مارتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر ناجائز کام کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ میراث السماوات والارض، یہ جو زمین آسمان کی ساری وراثت ہے نا یہ اللہ کی ہے۔ کوئی جس نے فرعون زندہ رہا، نہ حامان زندہ رہا، نہ نمرود زندہ رہا، نہ قارون زندہ رہا، محلات کے مالک زندہ نہیں رہے، بادشاہ زندہ نہیں رہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتوں سے نوازا وہ زندہ نہیں رہے، اور نہ وہ زندہ رہیں گے جن کو ابھی دولت سے نوازا ہوا ہے۔
مائیکل جیکسن کا اتنا بڑا گھر تھا جتنا ایک پورا شہر ہوتا ہے، 53 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلا گیا۔ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اتنی دولت کے اس کا حساب کتاب لگانا مشکل، لیکن وہ بھی مر جائے گا، کوئی بچا سکتا ہے کسی کو؟ ڈیفنس ہے، ڈیفنس میں قبرستان نہیں ہے۔ انگلینڈ میں علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، امریکہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ بچا سکتے تو وہاں پہ کے لوگ نہیں ہمیشہ کی زندگی جی لیتے۔ جاپان بڑی ترقی کر چکا ہے، کیا وہاں پہ اموات نہیں ہوتی؟ ہر جگہ موت نے پیچھا کرنا ہے، اور موت جب آتی ہے تو مضبوط حصاروں میں آ جاتی ہے، بلڈ پروف گاڑیوں میں آ جاتی ہے، اور سیکیورٹی کے حصار میں، مضبوط حصار میں جو ہے نا قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، اور کامیابی وہ موت آ لیتی ہے۔ تو موت سے بچ کے کون جا سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو میرے پہ آپ پر بھی موت نے آنا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے وہ یہ دوسروں کے لیے بنی ہے، ہمارے لیے تو بنی نہیں ہے۔ پھر جو کچھ دنیا میں کرتے رہیں، کیا اس کا جواب نہیں دینا میں نے اور آپ نے؟ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے، سب جو ہے نا رپورٹنگ ہو رہی ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اللہ نے بڑا آپ کے اوپر بڑے رقیب رکھے ہوئے ہیں جو گہری نظر رکھتے ہیں، جو کچھ آپ تنہائی میں کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہیں۔ اور اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جو علیم بذات صدور ہے، جو دل میں سازشیں بناتے ہیں نا، جو دل میں دوسروں کی برائیاں رکھتے ہیں، دل میں کسی کے لیے حسد رکھتے ہیں، دل میں کوئی منفی پروگرام بناتے ہیں، وہ تو دلوں کے بھیدوں سے آگاہ ہے، اس کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ وہ عمل تو ویسے بھی نہیں دیکھتا، وہ تو دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ابھی ایک بندہ جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں بڑا نمازی ہے، لیکن دل کی کیفیت کیا ہے اس کی؟ کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں نمازی ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسے بندے کی عمل تھوڑی قبول ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے کہ کتنے اعلیٰ پائے کے عبادت گزار، ایک شہید تھا، ایک عالم تھا، مبلغ تھا، بہت بڑا عالم، اور ایک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ اللہ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، جہنم کی آگ نہ حامان سے، نہ نمرود سے، نہ ابو جہل سے دہکائی جا رہی ہے، ان لوگوں سے دہکائی جا رہی ہے جو شہید ہو کر آیا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، ان لوگوں سے، جو بہت بڑا عالم ہے، اس لوگوں سے دہکائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ عمل تو ظاہراً بڑا اسلام کے مطابق تھا، لیکن دل کی کیفیت اسلام کے مطابق نہیں تھی، دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا، دل میں یہ چاہت نہیں تھی کہ اللہ میرے اس عمل کو دیکھے اور اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، بلکہ دکھانے کے لیے عمل کر رہا تھا۔ کہے گا کہ اللہ، یہ شہید آئے گا کہے گا اللہ تو نے جان دی تھی، میں نے تیرے لیے جان قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تیرے اس کام کا، کہ تیری جو ہے نا بہادری کے چرچے ہوں، تجھے تمغے دیے جائیں، تو مجھے ایوارڈ دیے جائیں، اور تیرے لیے جو ہے نا لوگ پروگرام منعقد کریں، اور تیری جو شہادت کا واقعہ ہے اس کے چرچے کریں۔ تو فرمایا جاؤ، تم نے جو چاہا تھا وہ دنیا میں تمہیں مل گیا، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، خزانے کھول رکھے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھی، راشن لینے والوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، مدارس کے سفیروں کی، اس کے دفتر میں، اور یہ بڑے چیک کاٹ کر لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں نے یہ مال تیرے راستے میں لوگوں پر خرچ کیا، دین کے کاموں پر خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے کب کیا؟ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ کتنا بڑا حاتم طائی ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، تیرے چرچے ہوں، تیری شہرت ہو، تجھے پروگراموں میں، بخاری کی تقریب میں بلا کے اسٹیج پر بٹھایا جائے کہ یہ ہیں ہمارے معاون، یہ دیکھو کتنے بڑے ہمارے مدرسے کی مدد کرنے والے، اور تو چاہتا یہی تھا، یہ بٹھانا غلط نہیں تھا، لیکن تیرے دل کی چاہت ہی یہی تھی، تو خرچہ ہی اس لیے کرتا تھا جس مدرسے میں تجھے اہمیت نہیں ملتی تھی اس مدرسے میں تو تعاون نہیں کرتا تھا۔ تو فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تو جو ہے
یہ اللہ کو راضی کرتا ہے، جاؤ تمہارے لیے جہنم ہے، جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑا عالم مبلغ، یا اللہ تو نے مجھے دین کا علم دیا تھا، میں نے اس کو دین کو فروغ دیا، فرمایا جائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد میرا دین پہنچانا نہیں تھا، لوگوں کی اصلاح کرنا مقصود نہیں تھا، میری رضامندی کا حصول، اپنی تقریروں سے میری رضامندی کا حصول نہیں تھا، بلکہ تو چاہتا تھا کہ تیری لفاظی کی تعریف کی جائے، تو چاہتا تھا کہ تیرے پوسٹروں میں بڑے بڑے نام لکھے جائیں، تو چاہتا تھا کہ جس جلسے میں تو داخل ہو تجھے ہار پہنائے جائیں اور تجھے تیرا استقبال پر پتیاں پھینک کر کیا جائے، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اللہ نے تو سارا تیرا چرچا بھی ہو گیا، تیری شہرت بھی ہو گئی، تجھے علامہ فہامہ القابات سے بھی نوازا گیا، فضیلت الشیخ، اور کیا کچھ تجھے لکھا گیا، بڑے بڑے نام پوسٹروں پہ تیرے چھپے، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں، تو جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس دن جو دل کی کیفیتیں ہوں گی نا قیامت کے دن، وہ سب واضح، آج تو ہم لوگوں سے چھپا لیتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں کیا ہے، عمل ظاہراً صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کی نیت خیر کی نہیں ہوتی، ویلفیئر کا کام کریں اور دکھانے کی طلب ہو، دل کی نیت میں کچھ اور ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی تو ایسے کاموں سے حاصل نہیں ہو سکتی نا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ دل میں ہے وہ سب باہر آ جائے گا، تم جو نیتیں کر کر کے کام کرتے ہو، جو نیکیاں کرتے ہو، جو نمازیں پڑھتے ہو، جو روزے رکھتے ہو، اگر وہ نیتیں واقعتاً اللہ کی رضا کی تھی، وہ نیتیں خیر کی تھی، تو پھر یہ سمجھ میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اخلاص سے کیا گیا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین قدردان ہے، چھوٹے سے عمل کی قدردانی کرتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ لیکن اگر اخلاص موجود نہیں ہے عمل میں، نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، تراویح کی نماز بھی ہے، کتنی مشقت کی نماز تھی، حج بھی ہے، زکوٰتیں بھی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی ہے، نفلی عبادات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹا سا کام کر لو، بہت بڑی نیکی نہ کرو، لیکن اللہ کے لیے کر لو، اس سے دنیا کی کوئی منفیت پیش نظر نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف مطلوب ہو تو یہ کہ اللہ میرا اس کام سے راضی ہو جائے۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار یہ نیکی تیرے لیے ہے، اگر تو نے قبول نہ کی تو میں یہ نیکی کس کام کی، یہ صرف مشقت رہ جائے گی، یہ صرف جو ہے تھکا دینے والی چیزیں رہ جائیں گی، اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے رمضان المبارک احتساب کا مہینہ ہے، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اس مہینے سے پورا استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا روزے رکھنا یہ آپ کے لیے مغفرت کا باعث ہے، تراویح کی نماز پڑھنا مغفرت کا باعث ہے، چھوٹا سا نیک عمل کریں گے، نفلی عمل کریں گے، فرض کے برابر اجر و ثواب مل جائے گا، فرض پڑھیں گے 70 فرائض کے برابر مل جائے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ مل جائے گا۔ تو یہ اپنے دامن میں یہ گناہ جو سارے سال سمیٹے ہیں، اس سے نجات پانے کے لیے یہ مہینہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کے لیے یہ مہینہ آپ کو دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو سنجیدگی سے عقل سے کام لیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔